हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरा नाम सहर है और मैं यूके की लाइफस्टाइल के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ. Today I'm going to discuss with you all कि what are the travel preparations that you need to make अगर आप जो है वो UK move हो रहे हैं. So if this is something that interests you, please keep watching. So if you're traveling to UK, welcome. There are few things जिसका आपको पहले से ख्याल करना चाहिए और कुछ चीज़ें जो हैं वो जब आप आएँ तो आपके साथ साथ वो होंगी. So I thought कि I'll discuss with you कि किस किस्म का एक्सपीरियंस होता है, क्या प्रोसेस होता है और क्या चीज़ें जो हैं वो उसका आपको ख्याल करना पड़ता है. सबसे पहले कुछ वो चीज़ें जो यूके में आने से पहले जो है ट्रैवल करने से पहले जो है वो आपको सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए. उसमें नंबर 1 तो एकोमोडेशन. तो आप यहाँ आ रहे हैं, जितने ड्यूरेशन के लिए भी आ रहे हैं, आप अपनी एकोमोडेशन सॉर्ट आउट कर लें. आई हैव अ डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ टू रेंट अ प्रॉपर्टी इन द यूके एंड आई लिंक इट बिलो, सो डू चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू. उसमें आपको मैं बताऊँगी किस किस्म के हाउसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं और किस तरह जो है वो आप किसी भी शहर में एक अच्छी प्रॉपर्टी रेंट के लिए ढूंढ सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो मेक श्योर दैट आप जो है वो अपनी अकोमोडेशन सॉर्ट आउट कर लें. सेकेंडली जो है वो ये कि ट्रैवल प्लान जो है वो अपना सॉर्ट आउट करें कि आपने एयरपोर्ट से लेकर उस अकोमोडेशन तक अपने घर तक पहुंचना कैसे है. अनलाइक पाकिस्तान, यहाँ पे जो है वो रिश्तेदार आपको एयरपोर्ट से पिक करने नहीं आते यूजली, तो बिकॉज एवरीबडी इज़ क्वाइट बिजी इन देयर लाइफ और ऑफिस से निकल के आना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन. बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ईजिली आप आके टैक्सी बुक कर सकते हैं, आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं और आप बस में ट्रैवल कर सकते हैं. एयरपोर्ट्स के अंदर ही जो है इन सब की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है. टैक्सी जो है वो वन ऑफ द एक्सपेंसिव मीन्स है. सबसे चीपर जो है वो या तो ट्रेन मिलती है या बस मिलती है. ट्रेन से भी आई वुड एडवाइस कि अगर आप बस लें तो आई वुड रिकमेंड कि आप बस बुक करें, बिकॉज ट्रेन भी जो है अगर कभी कभी किसी शहर डायरेक्ट नहीं जाती तो बीच में ट्रांजिट्स होते हैं, तो एक स्टेशन से उतर के दूसरे स्टेशन आना, अभी आप नए नए आए हैं, ऑब्वियसली वो एक हैसल होगा. एंड इफ़ यू हैव सम अ लॉट ऑफ लगेज विद यू तो उसको जो है वो भी उतार के दूसरी ट्रेन तक लेके जाना एक सर्टन टाइम के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो बस आई वुड एडवाइस इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू कि आप आएँ, अपना सामान अंदर डालें. अगर वो किसी स्टॉप पे उतरती भी है तो यू डो नॉट हैव टू डिसएम्बार्क, आपको नहीं उतरना पड़ता, आप उसी में बैठ के अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं. सो उसका टिकट सर्च करें और उसको बाय कर लें. और ये दो चीज़ें जो है अगर आप प्री हैंड करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, आपको रीज़नेबल रेट्स मिलेंगे, आपके पास एक चॉइस होगी, आपके पास पीस ऑफ माइंड होगा कि आपको जाते ही इन चीज़ों में स्ट्रगल नहीं करना. तीसरी चीज़ जो है जो आई वुड से कि अगर आप पहले से सॉर्ट आउट कर सकते हैं वुड बी अ सिम कार्ड. इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड्स और फैमिली है तो आस्क देम टू गेट यू अ फ्री सिम कार्ड. अब यहाँ पे फ्री सिम कार्ड्स जो है वो कंपनीज ऑफर करती हैं. जस्ट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपके फ्रेंड को. दे कैन ईजिली एक्सेस अ फ्री सिम कार्ड फॉर यू. तो आप उस सिम कार्ड को अपने मंगवा लें सो दैट यू कैन टॉप अप एंड यूटिलाइज इट फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज. आई वुड से कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं अपना मंगवाएं, इसलिए उसके लिए आप एक थोड़ी सी रिसर्च करें. आप आके यहाँ पे बेस्ट कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, किस किस्म का आपका बजट है, किस किस्म की आपको चीज़ें चाहिए हैं, उसके हिसाब से आके लें. तो इनिशियल यूज़ के लिए एक फ्री सिम जो पे एज़ यू गो कहलाती है, यानी कि जो आप यूज़ करते जाएंगे आपने उतना पे करना है. आपने जितने मिनट कॉल किया उसका जो भी चार्ज है बस आपको सिर्फ वही देना होगा. तो आप उसमें टॉप अप कर सकते हैं अपना अमाउंट एंड देन यूज़ इट एज़ यू गो. तो उस किस्म की एक सिम जो है वो अपने लिए ऑर्डर कर दें. फोर्थ चीज़ ये कि यहाँ आने से पहले, बिकॉज आते ही इमीडिएटली आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, तो आई वुड रेकमेंड कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी आपका एड्रेस है घर का जहाँ आप स्टे करेंगे, आप उसके इर्द गिर्द की बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पास लेके रखें पाकिस्तान से ही या जहाँ से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें इंक्लूड हो गया कि नियरेस्ट ग्रॉसरी स्टोर्स क्या हैं, फार्मेसीज़ क्या हैं या हॉस्पिटल नियरेस्ट क्या है. आई विल टॉक अ लिटिल मोर इन डिटेल अबाउट इट डाउन दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि फिर किस तरह जो है आप ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं. अच्छा, तो ये तो वो सब चीज़ें हो गई जो आपको आने से पहले करनी चाहिए. अब आपको अपने साथ लेके क्या आना चाहिए. ऑब्वियसली एक्सेप्ट देन योर लगेज, जो आप अपना सामान अपने साथ लेकर आएँ, यू नीड टू ब्रिंग सम अमाउंट ऑफ कैश. मैं कोई लिमिट नहीं बताना चाहूँगी कितनी लेकर आएँ. आई वुड से कि एनी वेयर फ्राम £200 एंड अपवर्ड्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ब्रिंग एज मच एज यू कैन. कि अगर आपको रास्ते में कोई आप यू रन इनटू सम ट्रबल सो यू हैव दैट एक्स्ट्रा कैश. जब तक आप यहाँ के अकाउंट सेटअप नहीं करते, पैसे ट्रांसफ़र नहीं कराते, सो यू हैव दैट बफर विद यू.
اس کے علاوہ جو ہے obviously آپ نے ڈاکیومنٹس اپنے ساتھ لے کر آئیں گے جس میں آپ کا پاسپورٹ اور آپ کا ویزا جو ہے وہ آپ کے پاس ہینڈی ہونا چاہیے. باقی چیزیں آپ لگیج میں بھی رکھ سکتے ہیں. لگیج میں آئی ہیو اے ڈیٹیلڈ ویڈیو کہ کس قسم کا سامان جو ہے وہ پاکستان سے یا انڈیا سے اگر آپ موو ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ لے کے آنا چاہیے. پلیز ڈو چیک دیٹ آؤٹ. تو اس میں آپ کو آئیڈیاز ملے گا کہ کیا پیک کرنا چاہیے. جو واحد چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی یہ کہ جو آپ کا ہینڈ کیری ہے اس میں آپ کم از کم جو ہے وہ اپنے 2-3 دن کا جو اسینشیل یوز کا سامان ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں کہ ان کیس آپ کا لگیج جو ہے وہ کہیں ٹرانزٹ میں لاسٹ ہو جاتا ہے یا کہیں ہو جاتا ہے سو یو آر ناٹ آؤٹ آف یور پاکٹ ایک دم سے ہی آتے ہی تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کے ہینڈ کیری میں ایسا. یہ تو ویسے جنرل ٹریول رول ہے ارسپیکٹو کہ آپ یو کے آ رہے ہیں کہیں بھی آ رہے ہیں آپ نے ہینڈ کیری میں جو ہے کم از کم 2 دن کا ضرورت کا سامان ضرور رکھیں. اب ان فلائٹ جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ان فلائٹ جو ہے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایٹ ویل اینڈ سلیپ ویل اینڈ ڈرنک لاٹس آف واٹر. اس کے علاوہ جو ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جب آپ یو کے آ رہے ہوتے ہیں تو لاسٹ لیگ آف جرنی پہ آپ کو ایک امیگریشن کارڈ سرکولیٹ کیا جاتا ہے جو کہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ٹیمپرری ویزا ہے جیسے ٹورسٹ ویزا ہے یا کوئی لانگ ٹرم ویزا بھی ہے تو ان کے یوز کے لیے ہوتا ہے. سو گیٹ دیٹ کارڈ فرام دا ایئر ہوسٹس یا اسٹیورڈ اور اس کو فل کر کے رکھیں بیکاز جب آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو وہ آپ کو سبمٹ کرانا ہوگا. آپ ایئرپورٹ پہ بھی اس کو فل کر سکتے ہیں بٹ چونکہ وہ لائن میں کھڑے ہو کے فل کرنا از اے ہیسل تو آپ یہاں بیٹھ کے آرام سے اپنے لیے اور جتنے بھی ممبرز ہیں آپ کی فیملی میں اگر آپ کسی کے ساتھ آ رہے ہیں تو سب اپنا اپنا انڈیویجول کارڈ فل کر کے رکھیں. Now that you have landed in UK اب آپ جو ہے وہ پلین سے باہر آئیں گے سیکیورٹی سے کراس کریں گے اینڈ دین یو ول بی ڈائریکٹیڈ ٹو امیگریشن لائنس. اس میں بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ 3-4 سیکشنس ہیں. ایک ان لوگوں کے لیے لائن ہوتی ہے جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہوتا ہے دے کین گو آن اسٹریٹ تھرو دیٹ. سیکنڈ جو ہے وہ یورپین نیشنلز کے لیے ہوتی ہے اور تھرڈ جو ہے وہ نان یورپین اینڈ نان برٹش نیشنلز کے لیے ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کا ویزا ہے تو یو ول نیڈ ٹو گو ان ٹو دیٹ لائن اور آپ اپنی باری کا ویٹ کریں. امیگریشن آفیسر آپ کو بلائے گا اینڈ ہی ول آسک یو سرٹن کوشچنس. اس میں میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے جو بھی کویشچنس ہیں کیونکہ وہ بیسک کویشچنس ہی کرتے ہیں. آپ کا پرپز آف وزٹ آپ کا اسٹے کا ڈیوریشن کہاں رہیں گے کس طرح آپ ووٹ کریں گے یہ سب بیسک قسم کے سوال کرتے ہیں. سو اسٹک ٹو دا پوائنٹ. زیادہ الیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹرا انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو پوچھ رہے ہیں اتنا ہی بتائیں کانفیڈنٹلی بتائیں. کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں. ان کا یوزول پروسیجر ہوتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ آپ اس میں سے جو ہے وہ ایزیلی پاس تھرو ہو جائیں گے. سم ٹائمز دے ڈو ہولڈ سرٹن پیپل. وہ ایک اسپاٹ چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے تھرو وہ کسی کو جو ہے وہ لانگر انٹرویو کے لیے بھی روک سکتے ہیں جو 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. ایون دین اف یو آر سلیکٹڈ فار دیٹ دیر از نو نیڈ ٹو وری اباؤٹ. اف یو ہیو یور پراپر ویزا آپ کی ڈاکیومنٹیشن آپ کے پاس ساری پوری ہے تو یو ہیو نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. آپ ان کو سب چیزیں آنیسٹلی اور کلیئرلی جو ہیں وہ بتائیں. ونس یو آر تھرو دیٹ امیگریشن لائن تو آپ کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا جائے گا کہ کہاں آپ جا کے اپنا سامان لے سکتے ہیں. سامان لینے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ٹرالی کی ضرورت ہو سکتی ہے. اچھا پاکستان میں اور انڈیا میں آئی ایم شیور کہ پورٹر سسٹم ہے یا یو کے میں کوئی پورٹر سسٹم نہیں ہوتا. آپ جتنا بھی سامان لائیں آپ کو خود ہی اٹھانا ہوتا ہے تو یو نیڈ اے ٹرالی فار دیٹ. اور ٹرالی جو ہے یہاں پہ ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ایک کیوز میں لگی ہوتی ہیں. اس کے باہر جو ہے وہ ایک مشین لگی ہوتی ہے اینڈ یو ہیو ٹو پٹ اے کوائن ان اٹ ٹو ریلیز دا ٹرالی آؤٹ. تو اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں یا کہیں سے آ رہے ہیں اور اف یو ہیو ایکسیسیبلٹی تو آپ ضرور جو ہے وہ برٹش کوائنز ایک 1 پاؤنڈ کا 2 پاؤنڈ کا جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں. ان کیس آپ کوائن نہیں لے سکے تو آپ کے پاس جو بھی لوز کیش ہے پاؤنڈس کا ضرور پاؤنڈس لائیں اپنے پاس کیش میں. اس کو وہاں پہ آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں سائڈ پہ جو ہے وہ کوائن اسٹار کی مشین لگی ہوگی جس میں آپ 5 یا 10 پاؤنڈ کا نوٹ ڈالیں گے تو وہ آپ کو کوائنس دے دے گی. تو آپ وہاں سے بھی وہ کوائن یوز کر سکتے ہیں. ٹرالی بغیر کوائن کے نہیں نکلے گی. اور یہاں پہ کوئی ایسا یو کے میں سسٹم نہیں ہوتا کہ somebody will help you اور کوئی آفیسر آ کے جو ہے وہ آپ کے لیے ریلیز کر دے گا. یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو آر پریپیئرڈ فار دیٹ. تو آپ کو جو ہے وہ آپ اپنے پاس کوائن رکھیں گے تو آپ وہ ایکسیس کر پائیں گے. اس کے علاوہ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ لگیج جو ہے ایسا لائیں جس کو آپ خود آسانی سے موو کر سکیں. اگر آپ ہیوی قسم کے آئٹمز اور رینڈم کارٹنز لا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو موو کرنے میں اور گھر تک جانے میں پرابلم ہوگی. آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو 4 ویل کیریئرز اب اتنے اچھے مارکیٹ میں آتے ہیں وہ لے کر آئیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اپنا سامان لینے میں پرابلم نہ ہو کیونکہ یہاں پہ ایوری تھنگ از سیلف ہیلپ. Now once that you have gotten your luggage as well اور آپ امیگریشن سے بھی نکل گئے ہیں تو آپ ڈائریکٹ سامنے دیکھیں گے سب لوگ جا رہے ہوں گے باہر کی طرف. You are out of the airport and you are into the UK. So welcome.
Now you have to see کہ آپ نے ایئرپورٹ سے جو اپنے گھر کیسے جانا ہے. اسی لیے میں بگننگ آف دا ویڈیو میں آئی سیٹ کہ میک شیور کہ آپ اس کی ارینجمنٹ پہلے کر کے رکھیں سو دیٹ یو کین سیو آن منی. تو جہاں بھی اگر آپ نے ٹرین اسٹیشن تک جانا ہے تو ایئرپورٹ کے پاس ہی ٹرین کا اسٹاپ ہوگا, وہاں پہ چلے جائیں. بس کے لیے جانا ہے تو بس اسٹاپ پہ چلے جائیں, اور اگر آپ نے ٹیکسی بک کی ہوئی ہے تو گیٹ یور ٹیکسی اور اپنے گھر جائیں. اب آپ جب آپ گھر پہنچیں گے تو اٹ کوڈ بی جو بھی آپ کی ایکوموڈیشن ہے, تو آپ آئے ہیں تو آپ دن کے کسی بھی ڈیوریشن میں پہنچے اور لینڈ کیے ہو سکتے ہیں. اگر آپ رات میں آئے ہیں تو آپ سو جائیں گے اینڈ یو ول ویک اپ ان دا مارننگ. بٹ اگر آپ دن کے ٹائم پہ یہاں پہنچے ہیں تو یو مائی نیڈ ٹو ڈو سم گروسری, تاکہ جو ہے آپ تھوڑا کھانا پینا کا انتظام کر سکیں. اس کے لیے ہی میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ آنے سے پہلے جو ہے یہ بیسک انفارمیشن اپنے پاس لے کے رکھیں, بیکاز اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آتے ہی انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں ہے تو یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ. اف یو ہیو انٹرنیٹ ایکسیس تو آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو ٹائپ ان ٹو گوگل grocery store near me, یا you have to type pharmacy near me, اور وہ آپ کو اپنے ایریا کے پاس سے جو ہے وہ بتا دے گا. آپ اپنا پوسٹ کوڈ بھی جس ایریا میں آپ آئے ہیں وہاں کا یوز کر کے اس کے نیئر کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. گروسری اسٹورز میں جسٹ ایز این انفارمیشن آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ یہاں پہ کیا نام ہے. یہاں پہ جس طرح پاکستان میں چیز اپ ہے یا امتیاز گروسری اسٹورز ہیں, اس طرح یہاں پہ بڑے اسکیل پہ ٹیسکو ہے, ایسٹا ہے, سینسبری ہے, اور کیا ہے, موریسن ہے, ویٹروز ہے, کوآپریٹو ہے, لور. ان سب میں سے جو ہے وہ سب سے بہتر آئی وڈ سے افیکٹو کاسٹ وائز ٹیسکو ہے. لوور پرائس رینج میں آلڈی ہوتے ہیں, آلڈی ہے یہاں پہ لڈل ہے یا ہیرن ہے. آپ جب یہاں پہ سیٹل ہوں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ اندازہ ہو جائے گا کہ وچ ٹائپ آف گروسری اسٹور سوٹس بیسٹ یور نیڈس. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے آتے ہی آپ جو ہے وہ کھانے کا انتظام نہ کر سکیں, تو اگر آپ کسی بڑے شہر میں آ رہے ہیں تو آپ آنے سے پہلے انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ آپ کے رہنے کے گھر کے پاس جو ہے وہ کون سا حلال ٹیک اوے یا حلال فوڈ اسٹور ہے. تو یو کین ایزلی گو اینڈ گیٹ یور سیلف سارٹیڈ فار اے فیو ڈیز فرام دیئر. یہاں پہ حلال جو ہے وہ سب چیزیں حلال نہیں ہیں. ہم پاکستان سے آتے ہیں یا اپنی کنٹری سے آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ مارکیٹ میں حلال ہے, بٹ یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ کوئی چیز پرچیز کریں تو میک شیور کہ آپ اس کے لیبلس پڑھیں. کچھ چیزوں پہ یہاں پہ حلال سرٹیفکیشن ہوتی ہے, سو اف یو کین فائنڈ دیٹس لائک دا بیسٹ تھنگ. اگر اس کے اوپر حلال سرٹیفکیشن نہیں لکھی ہوئی تو آل یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو لک ایٹ اٹ کہ یہ سوٹیبل فار ویجیٹیرین ہو یا سوٹیبل فار ویگن ہو. ان میں صرف ایگ کا پرابلم ہے, ایز اے حلال آپ کو اس کا پرابلم نہیں ہوگا انلیس یو ہیو الرجیز. تو اور اس میں الکوہول نہ ہو. تو ویجیٹیرین اگر کوئی بھی چیز ہے تو اس پہ ڈیفینیٹلی لکھا ہوگا, اور اگر اس کے اوپر یو کین ناٹ فائنڈ کہیں بھی کہ یہ ویجیٹیرین نہیں لکھا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے, کیونکہ یہ جو اس میں پرزرویٹیوز یوز کرتے ہیں وہ چاہے پورک کا یوز کریں یا وہ چاہے بیف کا یوز کریں وہ حلال طریقے سے آبٹین نہیں کیا ہوا تھا. تو ویجیٹیرین از دا ڈیل ٹو گو, سو جسٹ لک ویجیٹیرین اینڈ الکوہول فری. یہاں پہ جو اسٹورز ہیں ٹیسکو, ایسٹا, اگر یہ کسی مسلم میجورٹی ایریا کے پاس بنے ہوئے ہیں تو یہ ایک پراپر مسلم اور حلال سیکشن فوڈ کا ان کا اندر ہوتا ہے جس میں یہ حلال میٹ بھی دیتے ہیں. ادروائز اف دے ڈو ناٹ ہیو اے ڈیزگنیٹڈ حلال, اس پہ کلیئرلی لکھا ہوگا کہ حلال میٹ سیکشن ہے. اگر نہیں ہے تو باقی کوئی بھی جو میٹ پروڈکٹس وہاں پہ ہیں وہ انفارچونیٹلی حلال نہیں ہے. دا اونلی تھنگ یو کین گیٹ از فش. So this is it for today's video. I hope it helps you. آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو ٹریول کے لیے اپنے ساتھ کن کن چیزوں کا پہلے سے خیال رکھنا ہے اور کیا کیا چیزیں آپ کو یہاں آ کے فیس کرنی پڑیں گی. Accommodation کے لیے if you need, I have a detailed video on how to rent a house in UK. Check that out. I also have another video جو بتا رہی ہے کہ کیا وہ 3 important چیزیں ہیں جو UK میں آتے ہی آپ کو کرنی چاہیے. This is something that you need to sort in the first week that you are here. So I'll link that here. Please go check that out. I will also try to make a complete video on کہ یہاں پہ grocery shopping اور household کی shopping جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے. So I'll have that video coming up in the next few weeks. So stay tuned for that اور subscribe to my channel and bell icon ضرور click کریں تاکہ جب بھی وہ video upload ہو you get notified for it. I hope you enjoyed this video. If you did, please give it a thumbs up and let me know in the comments below. And I will see you in my next video. Until then, take care of yourself. Bye bye.